دوستوں، ڈرامہ سیریل شدت کی گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ سلطان نے اسرا اور مشل کی دوستی ختم کروانے کے لیے جو منصوبہ بنایا ہے، اس نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے اور اپنے منصوبے کے مطابق وہ جنید اور مشل سے دوستی بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسرا کو جلانے کے لیے سلطان بات بے بات مشل کی تعریفیں کرتا ہے، کبھی مشل کی ڈریسنگ کی، کبھی اس کے انداز کی، کبھی اس کے پکے ہوئے کھانوں کی۔ سلطان اسرا سے کہتا ہے کہ مشل سر سے پیر تک ویسی ہی ہے جیسی مجھے پسند ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی واقعی ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ اور مشل میں سلطان کی بڑھتی ہوئی دلچسپی دیکھ کر اسرا مشل سے حسد محسوس کرنے لگتی ہے اور اب اسرا مشل سے جان چھڑانے کے لیے اس سے دور دور رہنے لگتی ہے اور اس کی باتوں کا سیدھے منہ جواب بھی نہیں دیتی۔ لیکن معصوم اسرا یہ بات نہیں جانتی کہ سلطان مشل اور اسرا کی دوستی ختم کر کے ایک بار پھر اسرا کو اکیلا کر دینا چاہتا ہے اور یہ سب اس مکار انسان کی سازش ہے۔ اسرا مشل کو موبائل پر ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھتی ہے تو اس کو شک ہوتا ہے کہ کہیں مشل سلطان سے تو بات نہیں کرتی، اور یہی بات وہ سلطان سے کہتی ہے کہ جس کو دیکھو وہ فون پر لگا رہتا ہے، ادھر مشل اور ادھر آپ، اور انسانوں کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر سلطان کے ذہن میں ایک اور سازشی منصوبہ بننے لگتا ہے۔ اسرا اپنی والدہ اور بھابھی کو ڈنر پر انوائٹ کرتی ہے تو وہاں مشل بھی آ جاتی ہے اور ہمیشہ کی طرح بے تکلفی سے سب سے ملتی ہے، لیکن اسرا مشل کے ساتھ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتی۔ یہاں بھی سلطان مشل کے بنائے ہوئے کھانوں کی بہت تعریفیں کرتا ہے اور مشل کہتی ہے کہ میں نے تو اسرا کی محبت میں سلطان سے بھی دوستی کر لی۔ جب میں نے شروع میں سلطان کو دیکھا تھا تو مجھے سلطان بہت ہی کھڑوس لگا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ سلطان تو بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے۔ اس کی پرسنالٹی کی تعریف کرتی ہے اور اس کی کمپنی کی تعریف کرتی ہے کہ سلطان کی اتنی اچھی کمپنی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ بور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور مشل کے منہ سے سلطان کی تعریفیں سن کر اسرا کو بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے۔ اب اسرا مشل سے بہت ہی زیادہ جلنے لگی ہے۔ وہ سلطان سے کہتی ہے کہ آپ مشل سے دوستی ختم کریں، مجھے تو اب مشل سے جلن ہونے لگی ہے، اب آپ اس کے شہر سے نکل آئیں۔ اور سلطان اسرا سے کہتا ہے کہ میں تو صرف تمہاری وجہ سے مشل اور جنید سے ملتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے دوست ہیں۔ اسرا سوچتی ہے کہ سلطان جنید اور مشل میں اتنی دلچسپی کب سے لینے لگے، کہیں ایسا تو نہیں کہ سلطان مشل میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ مجھے یہ بات مما کو، آنٹی کو یا خالہ کو بتانی چاہیے، مگر پھر سوچتی ہے کہ مما اور خالہ تو مجھے ہی ڈانٹیں گی کہ میں نے مشل کو سلطان سے اتنا فری ہی کیوں ہونے دیا، اور آنٹی تو سلطان کی ماں ہیں، وہ تو ان کی ہی سائیڈ لیں گی۔ اسرا سوچتی ہے کہ عجیب الجھن ہے، پہلے میں کسی نہ کسی طرح جنید اور مشل کی سلطان سے دوستی کروانا چاہتی تھی اور اب یہ سوچ رہی ہوں کہ ان کی دوستی کس طرح سے ختم کرواؤں، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر کی خوشیوں کو بچانا چاہتی ہے۔ اور پھر جب وہ سلطان سے یہ بات کرتی ہے تو سلطان بھی اسرا سے یہی کہتا ہے کہ پہلے جب میں مشل کو اگنور کرتا تھا تب بھی تمہیں پرابلم تھی، اور اب جب میں نے ان لوگوں سے دوستی کر لی ہے تب بھی تمہیں پرابلم ہے۔ تو اسرا کہتی ہے کہ مجھے آپ پر نہیں غصہ مشل پر ہے۔ تو سلطان کہتا ہے کہ اگر تمہیں مشل پر غصہ ہے تو اس پر جا کر نکالو، مجھے کیوں باتیں سنا رہی ہو، میں تو اسے صرف تمہاری وجہ سے امپورٹنس دے رہا ہوں کیونکہ وہ تمہاری دوست ہے، اور اگر اس کے دل میں میرے لیے کچھ غلط بات ہے تو یہ اس کا قصور ہے، میرا نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان اپنا موبائل چھوڑ کر واش روم چلا جاتا ہے اور اسرا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سلطان کا موبائل چیک کرنے لگتی ہے تو اسرا دیکھتی ہے کہ سلطان کے موبائل میں مشل کی تصویریں ہوتی ہیں۔ اسرا سلطان کے پاس مشل کی تصویریں دیکھ کر غصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور فوراً مشل کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے کے شوہر پر ڈورے ڈالتے ہوئے، اور کہتی ہے کہ میرا دماغ خراب تھا جو میں نے تم جیسی لڑکی سے دوستی کی، اور اس کو بہت بری بھلی باتیں سناتی ہے۔ جنید اسرا سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس ان باتوں کا کیا ثبوت ہے جو تم کر رہی ہو، اور اسرا اس کو وہ تصویریں دکھاتی ہے جو اس نے سلطان کے موبائل سے لی تھیں، اور جنید مشل کا فون چیک کرتا ہے مگر اس میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ مشل نے سلطان کو اپنی کوئی تصویر بھیجی ہو۔ جنید اسی وقت فون کر کے سلطان کو بلاتا ہے اور سلطان جلدی جلدی مشل کی وہ تمام تصویریں اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے جو اس نے اسرا کے موبائل سے ہی لی تھیں، اور آج اس کا ان دونوں کی دوستی ختم کرانے کا منصوبہ کامیاب ہونے ہی والا تھا۔ جنید سلطان کو ساری بات بتاتا ہے تو سلطان کہتا ہے کہ میرا فون تو ہر وقت لاک رہتا ہے اور اسرا اسے ان لاک نہیں کر سکتی۔ اسرا کہتی ہے کہ اس وقت آپ کا فون ان لاک تھا۔ سلطان اسرا کو اپنا موبائل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ کہاں ہیں وہ تصویریں، اور جب اسرا موبائل چیک کرتی ہے تو وہاں ایسی کوئی چیٹ دکھائی نہیں دیتی، اور جنید بھی سلطان کا موبائل چیک کرتا ہے۔ اسرا اس صورتحال سے پریشان ہو جاتی ہے اور جنید اسرا اور سلطان سے کہتا ہے کہ بہت الزام لگا لیے آپ نے میری بیوی پر، اب آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔
और अब जुनैद इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहना चाहता, इसलिए वो मिशेल से कहता है कि जल्दी से सामान पैक करो, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, ड्रामा सीरियल शिद्दत की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि मिशेल और जुनैद के जाने के बाद असरा को इस बात का एहसास होगा कि जैसा नज़र आ रहा है वैसा नहीं है, और वो हाला को सारी बात बताएगी। तो हाला कहेगी कि हो सकता है कि ये सुल्तान भाई की कोई प्लानिंग हो। तो असरा कहेगी कि पता नहीं, मगर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल शिद्दत की आने वाली किस्तें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।